السلام علیکم دوستو آج کا قصہ ایک عاشق اور معشوق کا ہے۔ دوستو آج تک آپ نے جتنے قصے سنے ہیں اس جیسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس قصے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگیں گے۔ دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل کے گھنٹے کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہر اچھی جانکاری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابو مسکین ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ تمیم کے ایک نوجوان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ یہ اس کو تلاش کرنے کے لیے بنی شیبان کے قبیلے میں گیا۔ یہ اس کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ یہ لڑکی حسن و جمال میں سورج کی طرح تھی۔ یہ اسی وقت اس کا عاشق ہو گیا۔ جب یہ اپنی قوم میں واپس لوٹا تو عقل کھو چکا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے قبیلے میں پہنچ سکے۔ جب رات ہوئی تو اس نے کہا شاید میں اس کو ایک نظر دیکھ کر چین لے سکوں۔ چنانچہ یہ لڑکا اس لڑکی کے پاس آیا جبکہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بھائی اس کے آس پاس سوئے ہوئے تھے۔ اس نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی قسم تمہارے عشق نے میری عقل کو برباد کر دیا ہے اور زندگی کو بھی تلخ کر دیا ہے۔ تو لڑکی نے کہا تم اسی حالت میں واپس ہو جاؤ ورنہ میں اپنے بھائیوں کو جگا دوں گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ لڑکے نے کہا میں جس حالت میں مبتلا ہوں اگر اس میں تیرے بھائی مجھے مار دے تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ لڑکی نے کہا کیا قتل سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں تیری محبت جس میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ لڑکی نے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ تاکہ میں اس کو اپنے سینے پر رکھ لوں بس، اور اس کے ساتھ میں تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد کرتا ہوں کہ واپس چلا جاؤں گا۔ تو لڑکی نے ایسا کیا اور یہ واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو یہ پھر آیا۔ اس لڑکی کو پہلی حالت پر دیکھا تو لڑکی نے اس سے وہی بات دہرائی۔ تو لڑکے نے کہا تم مجھے اپنے ہونٹ چوسنے دو پھر میں واپس ہو جاؤں گا۔ جب لڑکی نے یہ کیا تو اس کے دل میں آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور یہ ہر رات لڑکے کی طرف متوجہ ہونے لگی، جس کو لڑکی کے قبیلہ کے لوگوں نے اور بھائیوں نے برا محسوس کیا اور کہنے لگے اس کتے کو کیا ہو گیا ہے جو اس پہاڑ میں رہتا ہے اور ہمارے پاس آتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک رات اس کو پکڑنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو لڑکی نے اس کو پیغام روانہ کیا کہ لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم خود کو غفلت سے بچا کے رکھو۔ پھر اس رات خوب بارش ہوئی اور ان دونوں کے درمیان رکاوٹ ہو گئی۔ پھر جب بادل پھٹ گیا اور چاند ظاہر ہو گیا تو لڑکی نے خوشبو لگائی، بال بکھیرے اور خود پسندیدہ نظروں سے دیکھ کر خواہش کی میں اس کو اسی حالت میں ملوں۔ چنانچہ اس نے اپنی ایک ہمجولی سے کہا جو اس کی رازدار تھی اے فلانی تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو۔ چنانچہ یہ دونوں اس کو ملنے کے ارادے سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت یہ لڑکا تلاش کے خوف سے پہاڑ پر چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے دو شخصوں کو چاندنی رات میں چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہی سمجھا کہ یہ میرے پکڑنے والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک تیر نکالا اور اپنے والی کا نشانہ کر کے سیدھا ٹپکا دیا اور وہ خون میں لت پت منہ کے بل گر پڑی اور عشق کے انجام بد تک پہنچ گئی اور پھڑک پھڑک کر مر گئی۔ جب اس لڑکے نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ کہا جس مصیبت سے ڈرتا تھا اس کے واقع ہونے سے کوا کائے کائے کرنے لگ گیا۔ حالانکہ قسمت کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب تو روتا ہے حالانکہ تو نے ہی تو اس کو مار ڈالا ہے۔ اب تو یا تو صبر کر یا پھر خود بھی مر جا۔ پھر اس نے اپنے تمام تیر جمع کیے اور اپنے پیٹ میں گھسانے لگ گیا حتیٰ کہ یہاں تک وہ بھی خود مر گیا۔ تو دوستو یہ عاشق معشوق کی چیزیں بہت ہی بری ہوتی ہے، اس میں کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس میں پڑ چکا ہے تو اس سے جلد نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، اور جس کو اس کی ضرورت ہے اس کو ضرور شیئر کرے۔